معزز خواتین حضرات، سب سے پہلے سلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پھر میرے قلم سے چوہا ناچا کے عنوان کے تحت کرتے ہیں کچھ کلام۔ سامعین، یہ تو آپ نے سنا ہی ہوگا کہ چیچو چیچو چاچا گھڑی پہ چوہا ناچا۔ یہ اور بات ہے کہ ابھی تک یہ راز نہیں کھلا کہ وہ تاریخی گھڑی کس کی تھی جس پر وہ بیہودہ چوہا چڑھ کر ناچا تھا، مگر یہ مسلمہ حقیقت واشگاف انداز میں اسی وقت بتا دی گئی تھی کہ جیسے ہی گھڑی نے ایک بجایا چوہا نیچے آیا۔ آج ایک اور گھڑی ہے جس کے اطراف چوہے ناچ رہے ہیں، لیکن گھڑی کی ٹک ٹک آگے ہی آگے بڑھتی جا رہی ہے، اور جیسے ہی وہ ایک بجائے گی چوہے اپنی اوقات پر آ جائیں گے اور زمیں بوس ہو جائیں گے۔ خواتین و حضرات، سارا کھیل وقت کا ہوتا ہے۔ جب وقت آتا ہے تو اللہ بھی ڈھیل دی ہوئی رسی کو کھینچ لیتا ہے اور ہر جن و انس، چرند پرند درند اپنے انجام کار کو پہنچتا ہے۔ یہی اللہ کا اصول اور وقت کا تقاضا ہوتا ہے۔ اب سنیے مزید اور چوہوں کی کہانی۔ 5 چوہے گھر سے نکلے، چلے کرنے وہ لندن میں علاج۔ ایک چوہے کو تھی بری بیماری، باقی تھے سب چوہے تیماردار۔ اب آگے میں کیا بولوں سرکار، سب جانتے ہیں چوہے تھے کتنے مکار۔ ہاں، ان کی جیب میں ہیں چند چوہے تابے دار، کچھ چوہے کچھ چوہیائیں ظاہردار۔ ان چوہوں کے بھی انداز نرالے ہیں، سارے پھنے خاں کے سالے ہیں۔ ان میں کچھ چوہے موٹے گنجے ہیں، کچھ مونچھوں والے مستنڈے سنڈے ہیں۔ کوئی چوہیا لمبی چونچ کی ہے، کوئی چوہیا گھٹیا سوچ کی ہے، کوئی چوہیا اوڑے چادر ہے، کوئی چوہیا حاکم قادر ہے، کوئی چوہیا ڈڈو شیپ کی ہے، کوئی چوہیا بھاری جیب کی ہے، کوئی چوہیا بڑھیا نانی ہے، کوئی چوہیا جنرل رانی ہے، کوئی چوہا داڑھی پگڑی والا ہے، ظاہر سے یہ خاصا اللہ والا ہے، کوئی چوہا پہنے بڑی ہیٹ ہے، کوئی چوہا سیٹوں کا بھی سیٹ ہے۔ مغرب میں چوہا ماؤز ہے، ایون فیلڈ پہ اس کا ہاؤس ہے، سنتے ہیں آنے والا ہے، کھاتا ہے اور کھانے والا ہے، پر اللہ بڑا رحمت حکمت والا ہے، اس دھرتی کا رافع اور رکھوالا ہے۔ سامعین، چوہے صرف سیاسی ہی نہیں ہوتے بلکہ قاضی کے چوہے بھی بڑے چالاک ہوتے ہیں، اور جب قاضی خود بھی چوہا بن جاتا ہے تو فیصلے باہر سے ہونے لگتے ہیں۔ چوہا قاضی اپنے ساتھی چوہوں کے ساتھ مل کر صرف پنیر کھاتا ہے اور ڈکار لیتا ہے۔ چالاک چوہوں کی چالاکیاں صرف پنیر ڈھونڈنے کی حد تک رہ جاتی ہیں۔ پنیر کھاتے جاتے ہیں اور لکھے لکھائے فیصلے پڑھتے جاتے ہیں۔ نہ اس میں عقل کا دخل ہوتا ہے، نہ انصاف کا عمل ہوتا ہے، صرف پنیر کا اثر ہوتا ہے۔ یہ چوہے یا تو ڈنڈے سے ڈرتے ہیں یا اپنی کرتوتوں والی ویڈیوز سے ڈرتے ہیں۔ اپنی ناک پر اور پنیر پر مکھی نہیں بیٹھنے دیتے، سارا وقت توہین کا درہ لہراتے رہتے ہیں، لیکن عوام کی عدالت میں ہمہ وقت توہین کے درے کھاتے رہتے ہیں۔ پہلے قاضی جی شہر کے اندیشے میں دبلے ہو جاتے تھے، لیکن اب انہیں شہر کی فکر ہے نہ ملک کی فکر ہے۔ بعض تو اتنا کھاتے ہیں کہ پھول کے کپا ہو جاتے ہیں، گرتے ہیں تو اتنا گر جاتے ہیں کہ بس آقا کے قدموں میں آ کر بیٹھ جاتے ہیں۔ صد افسوس، کہاں اسلام میں قاضی کا اعلیٰ مقام، کہاں آج کے قاضیوں کا دردناک انجام۔ یہ سب ان کا اپنا بویا اور عمل کا پھل ہے۔ یہ تو دنیا میں ذرا سی خواری ہے، آخرت میں جہنم کی سواری ہے۔ سامعین، چوہوں کی مجلس شورا میں وہ کس کے گلے میں کون سی گھنٹی باندھنی ہے کی سازشوں میں مصروف رہتے ہیں، لیکن آج تک ان کا کوئی منصوبہ انجام کو نہیں پہنچا۔ وہ اپنے شر سے اور تباہی پھیلانے سے کبھی باز نہیں آتے۔ یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ پہاڑ کو کبھی نہیں کھودنا چاہیے، نکلنا اس میں سے صرف چوہا ہی ہوتا ہے۔ ایسے پہاڑ بہت کم ہوتے ہیں کہ جب اس پہاڑ کو کھودا جائے تو اس میں سے دودھ کی نہر نکل آتی ہے۔ یہ نیک بختوں اور پرخلوص لوگوں کا انعام ہوتا ہے۔ بدبختوں کو ہمیشہ کھدائی کے بعد چوہا ہی ہاتھ آتا ہے۔
اسی لیے کہا جاتا ہے کہ نیت میں خطرہ، جھولی میں پتھرا۔ سامعین، جب کسی ملک یا شہر میں چوہوں کی بہتات ہو جائے تو اناج کی قلت لازمی ہو جاتی ہے۔ چوہے آہستہ آہستہ سب کچھ کھا جاتے ہیں، ڈکار بھی نہیں لیتے۔ قحط پھیل جاتا ہے، عوام بھوکوں مرنے لگتی ہے۔ یہ چوہے صرف اناج ہی نہیں کھاتے، اپنے مطلب کی ہر چیز گھسیٹ کر اپنے بل میں لے جاتے ہیں۔ یہ ان کی لالچ اور ہوس ہوتی ہے، ان کا دل کبھی نہیں بھرتا، حل من مزید کی تکرار کرتا رہتا ہے۔ چوہوں کی بہتات سے صرف یہی نقصانات نہیں ہوتے، بلکہ ان کی موجودگی سے طاعون کا خطرہ بھی بڑھ جاتا ہے۔ چوہوں کی بیماری وبا بن کر پھیل جاتی ہے، چوہے شہر کے شہر برباد کر کے دم لیتے ہیں۔ اس لیے چوہوں کو مارنا بہت ضروری ہوتا ہے۔ اگر آپ ان کو نہ ماریں تو وہ آپ کو مار دیں گے۔ یہ بقا کی جنگ ہے، جو جیتا وہ سکندر، جو ہارا وہ بندر۔ سال ہا سال سے عوام بندر بنی پھر رہی ہے۔ خواتین و حضرات، یہ اللہ کا عذاب ہوتا ہے جب کسی قوم کو بندر بنا دیا جاتا ہے۔ توبہ کا در کھلا ہے، عوام کو توبہ و استغفار کا ورد بڑھا دینا چاہیے۔ دوستو، چوہے جب بہت بڑھ جائیں تو پھر صرف چوہے دان سے کام نہیں چلتا، ان سے نجات کے لیے کسی پائٹ پائپر کو تلاش کرنا ضروری ہوتا ہے۔ سامعین، وطن عزیز میں بھی چوہوں سے نجات کے لیے عوام کو پائٹ پائپر کا انتظار تھا۔ اب ان کو ایک پائٹ پائپر مل گیا ہے۔ دیکھیے کب اللہ کے حکم سے وہ اپنا پائپ بجاتا ہے، کب چوہوں کو لے جا کر سمندر برد کرتا ہے، کب پائٹ پائپر کو اس کا حق ملتا ہے۔ آج تمام بچے ہی نہیں، مرد، عورتیں، بوڑھے اور جوان سب ہی پائٹ پائپر کے ساتھ ہیں۔ آج سب اپنا حق مانگ رہے ہیں۔ دھوکہ اور دھاندلی نہیں چلے گی۔ اگر چلے گی تو پھر سوائے پچھتاوے کے ہاتھ کچھ بھی نہ آئے گا۔ سارا ملک پائٹ پائپر کا ہیملن ٹاؤن بن کر رہ جائے گا، کیونکہ اب عوام پائٹ پائپر سے بہت محبت کرتی ہے، اس پر اندھا اعتماد کرتی ہے اور بے حد بھروسہ کرتی ہے۔ مزے کی بات یہ ہے خواتین و حضرات کہ آج ہر شخص کی مٹھی میں بھی ایک چوہا ہے۔ جی ہاں، یہ چوہا ہر ایک کی کمپیوٹر ٹیبل پر رہتا ہے۔ جس طرح لوہے کو لوہا ہی کاٹتا ہے، اسی طرح یہ چوہا گندے چوہوں کو مارنے کا ایک اور ذریعہ ہے۔ یہی چوہا دراصل سب سے زیادہ چالاک چوہا ہے۔ یہ چوہا ہر ایک کا کچا چٹھا کھول کر رکھ دیتا ہے۔ بس چند انگلیوں کا کھیل ہے، یہ چوہا حرکت میں آ جاتا ہے، پھر ساری دنیا کی خبر لا کر آپ کے سامنے رکھ دیتا ہے۔ یہ اس دور کا سب سے طاقتور چوہا ہے، جو ہر خاص و عام کو نہ صرف شعور اور علم و آگہی فراہم کرتا ہے، بلکہ ہر فرد کی آواز دوسروں تک پہنچاتا ہے۔ کسی بھی چیز کو پسند اور ناپسند کرنے کا بھی حق رکھتا ہے۔ کسی بھی موقف کی مخالفت اور موافقت کا اختیار بھی اسے حاصل ہے۔ یہ ایک ایسا ہتھیار ہے جو آج کل کی جنگ لڑتا ہے۔ خواتین و حضرات، یہ چوہا آپ کے گھر میں بھی رہتا ہے۔ اس سے فائدہ اٹھائیے، حق کی آواز بلند کیجیے اور گندے چوہوں کو ختم کرنے میں پائٹ پائپر کا ساتھ دیجیے۔ بس سامعین، امید پہ دنیا قائم ہے، مایوسی کفر کی مانند ہے۔ اس لیے ہر پاکستانی آج امید سے ہے۔ پاؤں نہیں پر دل سب کے بھاری ہیں۔ یقیناً اللہ تعالیٰ کے پاس دیر ہے، اندھیر نہیں۔ آئیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ چوہوں کے عذاب سے اس ملک کو نجات دے۔ بڑی محنت اور بڑے خلوص سے یہ ملک بنایا گیا تھا۔ اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرمائے، اس کی باغ ڈور محب وطن مخلص افراد کے ہاتھوں میں عطا فرمائے، اس کی آزادی و خود مختاری کو سلامت رکھے اور ہر شر پسند کے شر سے اسے محفوظ رکھے۔ آمین ثم آمین۔